یہ ایک حقیقت ہے کہ لکھنؤ اب بہت تیزی سے اپنے رنگ بدل رہا ہے۔ لکھنؤ کی تاریخ کا، لکھنؤ کی تہذیب کا ایک لطیف اور دل فریب انداز دھیرے دھیرے گم ہوتا جا رہا ہے۔ لکھنؤ کی تمام تاریخی عمارتیں اپنا وجود کھوتی چلی جا رہی ہیں۔ دن بدن نئے سے نئے محلے اور شہر آباد ہو رہے ہیں، اور ایک نئے انداز کا لکھنؤ اب دکھائی دیتا ہے۔ اسی شور و غل میں، اسی بڑھتی ہوئی آبادی اور لگاتار ہوتی ہوئی تبدیلیوں کے بیچ ایک بار دل چاہتا ہے کہ لکھنؤ کے پرانے انداز کو، لکھنؤ کی تاریخی اہمیت کو ایک بار پھر سے یاد کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اودھ سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، ہر جگہ کے علمی، تمدنی اور سیاسی حالات کے پیدا ہونے کا بڑا سبب وہاں کا جغرافیہ یعنی جغرافی ہوتی ہے۔ اودھ کا علاقہ جو کہ زمانے میں پنجاب سے روہتاس اور گورکھپور سے ہاپوڑ تک تھا، زرخیزی میں ہندوستان کا باغ اور مردم خیری میں دماغ ہے۔ یہاں شمال میں کشور ہندوستان کی فصیل ہمالیہ ہے، جس کی پیشانی کو آسمان جھک کے چومتا اور چوٹی کو سورج اپنی کرنوں سے گونتا ہے۔ اس کے دامن میں اعلیٰ درجے کا کلک ہوتا ہے۔ آہنی قلم یعنی لوہے کے قلم کی رواج سے پہلے وہ پارکر تھا، یعنی کلک جسے کہتے تھے، کلک کا قلم وہ پارکر کا کہلاتا تھا، پارکر کی حیثیت رکھتا تھا۔ معدن یعنی یہاں کی جو میٹلرجی ہے، لاجورد کی ایک کان ہے جس کا پتھر چمکدار اور قیمتی ہوتا ہے۔ دریا گنگا اور جمنا کا جو لہنگاہی یہی ہے کہ گھاگرا یہی مسخرام ہے جس میں دنیا کے مشہور مچھلی مہاشیر ہوتی ہے۔ سئی، گومتی، کلیانی، ریت، ہموریا، دراری، بوڑھا راپتی اور 25 ندیاں نیپال کے پہاڑوں سے، ستلی، موہانا، ساردا، اول، دکن سے آگے پورے ملک میں پانی کا جال بچھا دیتی ہیں۔ 100 بیگھے پر 10 بیگھے کے حساب سے جھیل اور تالاب ہیں۔ صحرا اتر اور پچھم جنگل ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ستلی اور موہانا کے بیچ میں کھیری گڑھ کا 263 میل لمبا۔ یہاں شیر، ہاتھی، ارنا، بھینسیں اور ہر قسم کے درندوں، چرندوں، پرندوں سے بھرا ہوا ہے، بھرمار ہے۔ ساکھو اور شیشم کا اس کا خاص حاصل ہے۔ دوسرا کوڑیا نالے اور گردا ندی کے بیچ میں 269 میل لمبا، اور اس میں بھی شکار بہت ہے اور لکڑی اس کی آمدنی ہے۔ تیسرا 170 میل کی لمبائی میں گونڈا کا ہر قسم کا جانور اور بہت اچھے قسم کی بلیاں پائی جاتی ہیں۔ اور صحرا میں پورے ملک میں ریگستان اور رینجز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ساری زمین ہموار پانی کی کثرت سے سیراب ہے۔ ہر قسم کا اناج اور بہترین قسم کے پھل یہاں ہوتے ہیں۔ یہاں کا موسم نہ گرمیوں میں آگ برستی ہے اور نہ جھاڑوں میں برف پڑتی ہے۔ برسات بہار اپنے ساتھ لاتی ہے اور در و دیوار پر سبزہ اگاتا ہے۔ دن کو پھولوں کی پنکھڑیاں، رات کو آگ کی چنگاریاں ہوا میں اڑتی ہیں، یعنی جگنو۔ گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی ہیں اور ٹوٹ کر پانی برستا ہے، بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتا ہے اور اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈونگرا برستا ہے اور کبھی جھالر برستا ہے، کبھی پھوہار پڑتی ہے، کبھی موسلا دھار پانی گرتا ہے، کبھی جھڑی لگتی ہے اور 3 دن سورج دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی گھٹا کے پردے سے جھانکتا اور پھر آڑ میں چھپ جاتا ہے۔ کبھی پانی برس کے نکل جاتا ہے اور دھوپ کے ساتھ قوس و قزح نکل آتی ہے۔ کالی گھٹا کے کالے پھلندے کی آواز لگاتے ہوئے سبزی والے نکلتے۔ دسہری، سفیدہ، سمر بہشت گلی گلی بکتے ہیں۔ کھوئے پٹی والے آواز لگاتے پھرتے ہیں۔ گھروں میں کڑھائیاں چڑھتی ہیں اور پوریاں تلی جاتی ہیں، بھٹے بھونے جاتے ہیں اور موسم کا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں کھیتیاں لہلاتی ہیں، دریا جوش مارتے ہیں، تالاب ابل جاتے ہیں۔ بت، قاز، سرخاب، سمن، سیخ پر، بگلے اور سارس غول کے غول پانی اور دھان کے کھیتوں پر گرتے ہیں۔ کوئل کوکتی ہے، پپیہا تان لگاتا ہے، مور مست ہو کے ناچنے لگتا ہے۔ انسانوں کو بھی موسم گدگداتا ہے۔ درختوں پر جھولے پڑتے ہیں، کم سینے
بیچ میں بیٹھتی ہیں، جوانیاں کناروں پر رسیاں پکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں اور گھٹنوں کو موڑ کر کمر سے اور زور لگا کر پینگے بڑھاتی ہیں اور گیتوں کی لمبی لمبی تانیں الاپتی ہوئی سینہ تان کے اٹھتی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کیف موسم ان کے سینوں میں خمک رہا ہے۔ ادنا درجے کی عورتیں سڑکوں پر ساون گاتی پھرتی ہیں، کہیں کہیں کھیتوں میں ہلکی ہلکی پھوار میں ساون گا گا کے دھان لگاتی ہیں اور موسم کے مزے لوٹتی ہیں۔ قدرت کی فیاضی سامان کیف میں اضافہ کر دیتی ہے اور شہر سے دیہات تک زندگی کو بہار گود میں اٹھا لیتی ہے۔ آب و ہوا کا اثر یہاں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ قاضی محمد صادق خاں اختر نے لکھا کہ ربع مسکوں، یعنی وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جو آباد ہے، اس میں ہندوستان کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے کھانے کی عمدہ چیزیں، خوشگوار پانی، آرام کی جگہ اور جانوروں کا چارہ موجود ہے۔ گرمی جاڑا معتدل پڑتا ہے اور اودھ کو ہندوستان میں سب جگہوں پر فضیلت ہے۔ آب و ہوا کا اثر انسان پر نہ پڑنا کسی طرح ممکن نہیں۔ قاضی محمد صادق خاں اختر کا بیان ہے، یہاں کے لوگوں کے جسم کی ساخت میں نزاکت، مزاج میں نفاست اور گرمی اخلاق، لباس کی پاکیزگی جیسی ہے ہندوستان میں اور کہیں نہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے باقاعدہ حکومت اودھ میں قائم ہوئی اور ہندوستان میں پہلا شہر جو آباد ہوا وہ اودھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کی نزاکتیں سب سے پہلے اودھ میں پیدا ہوئیں، جو وہاں کے باشندوں کی علمی اور ذہنی بلندیوں کا نتیجہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے کام و دہن کی بناوٹ دنیا بھر کے لوگوں سے الگ ہے۔ وہ ہر زبان کو اس کے خاص لہجے میں بول سکتے ہیں۔ ان کے تلفظ میں ایسی صفائی اور نکھار ہے جو کسی اور جگہ کے لوگوں کو نصیب نہیں۔ باتوں میں دلکشی، اخلاق میں کشش، مزاج میں رنگینی، ذہانت، حاضر جوابی، نکتہ رسی، تواضع، انکسار، بانک پن، غیرت، حمیت، سیر چشمی، دریا دلی، سخاوت، شجاعت، پاکیزگی، ذوق حسن پرستی اور نفاست ان کے وہ اوصاف ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ بادام، آم اور بیل کا شربت ہم نے لکھنؤ میں کسی کو پیتے نہیں دیکھا۔ دہی کی لسی 1920 تک نفیس چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ گڑ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں سوا تل کے لڈو کے نہیں کھائی جاتی۔ فالسوں کو دن بھر بھگو دینے سے ان کا رنگ اور مزہ پانی میں آ جاتا ہے اور مل دینے سے مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور لطافت بھی باقی نہیں رہتی۔ زعفران کا شربت اور نیمبو کا آب شورہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہر میٹھی چیز میں مٹھاس تیز ہوتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو شکرقند اور گاجر مولی کھاتے نہیں دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ کے ہر انداز میں، ہر مقام پر، طور طریقوں میں ایک بالکل جداگانہ طرز دکھائی دیتا ہے۔ یہی یہاں کی خاص بات تھی۔ یہ اب ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زمانے کے ساتھ حالات اور مزاج دونوں بدلتے ہیں، جو کہ دکھائی دے رہا ہے۔ لکھنؤ کا ہر آدمی کا ذہن شاعری کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے یا ڈھلا ہوا ہوتا تھا، یہاں تک کہ لباس و چال ڈھال، سلام و جواب کے انداز، محفل و مجلس کے تکلفات، عالم، رئیس، نقال، طوائفیں، عام پیشوں کو لوگ ہر چیز میں شعریت پیدا کرنے کے عادی ہوا کرتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا شاعری، شادی و غم کے رقعے، مجلس و محفل کے دعوت نامے شعر میں ہی ہوتے تھے۔ ایک اخبار منظوم نکلتا تھا، یعنی اس میں نظم ہوتی تھی، جس میں ایڈیٹوریل، خبریں، اشتہارات، سب کچھ نظم میں ہوتا تھا۔ بات بات پر لوگ شعر و مصروں سے مطلب ادا کرتے تھے۔ سودا بیچنے والوں کی صدائیں شاعرانہ ہوا کرتی تھی۔ ایک پان کی دکان پر یہ مصرع لکھا تھا: کرتی ہے سرخرو وہ گلوری ہے پان کی، یعنی کرتی ہے سرخرو وہ گلوری ہے پان کی۔ شعر گوئی، شعر فہمی سے کوئی گھر خالی نہیں تھا، ہر گھر میں دو چار شاعر مل جاتے تھے۔ عورتیں تک شعر کا مطلب سمجھتی تھیں اور اکثر شعر کہتی تھیں، اور بعض لوگ شعر
میں ہی بات کرتے تمام اصناف سخن پر قدرت رکھنے والے اور کسی ایک صنف میں مختصر ہر زمانے میں یہاں موجود رہے۔ آئے دن مشاعرے ہوتے تھے، سفید چاندنی کا بے شکن فرش، کاغذی ہانڈیوں میں ہر ایک کے سامنے پان، حقہ جن پر بیلے یا چمیلی کے حال لٹکے ہوئے، گرمیوں میں زعفرانی شربت، برف کا پانی، جاڑوں میں کشمیری چائے، آنے والوں کو جھک کر سلام کرنا، حاضرین کا حسن مراتب مرتبہ اور تعارف، کھڑے ہو کر کسی کو نصف قد سے اٹھ کے، کسی کو نصف قد سے اٹھ کے، کسی کے کو بیٹھے بیٹھے کمر سے ذرا جھک کر اور کسی کو گردن جھکا کر جواب سلام دینا، مزاج پرسی کرنا اور اس کا دست بستہ شکر الحمدللہ کہنا، مؤدب نشست، مہذب گفتگو، مشاعرہ شروع ہونے پر مصروں کا اٹھانا اور دوسرے مصرے کا قافیہ بولنا اہل لکھنؤ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ شعر کی تعریف میں کہتے، واہ کیا بولتا ہوا قافیہ ہے، کیسی نازک تشبیہ ہے، کیا نازک استعارہ ہے، کیسا بلیغ کنایہ ہے، ایک لفظ سے مضمون اپنا کر لیا ہے، کس پہلو سے مصرع نکالا ہے، کیا الفاظ جمع کیے ہیں، ایک لفظ سے جان ڈال دی، نیا گوشہ نکالا ہے، کیسا برابر کا مصرع ہے، کیا برجستہ شعر کہا ہے، اور دوسری طرح شعر کی اس خوبی کی تعریف کرتے ہیں جس سے اس میں لطف پیدا ہوتا ہے، اس سے سخن فہمی اور نکتہ رسمی کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی غلطی ہوئی یا کسی لفظ میں ضم کا پہلو پیدا ہو گیا تو اس کو نہایت مناسب طریقے سے ٹوکتے تھے۔ کبھی صرف یہ کہہ دیتے یا کہہ دینے سے فلاں شعر پھر ارشاد فرمائیے، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ غلطی ہے، کبھی مصرع صحیح کر کے پڑھ دیتے ہیں، شاید آپ اسے بد تہذیبی سمجھتے ہوں، مگر لکھنؤ میں ایسے موقع پر خاموشی ادب اور شاعری کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بے راہ روی سے روکنا اور غلطی پر ٹوکنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ایسی گرفتیں دیتے ہیں کہ نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ آپس کی صحبتوں میں، اخباروں رسالوں میں ان پر بحثیں ہوتی ہیں، سارے شہر میں چرچا رہتا ہے، اس سے زبان و بیان کے بڑے نازک پہلوؤں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس سے لکھنؤ کا کوئی شاعر محفوظ نہیں رہتا۔ میر انیس نے ایک بند میں تار قافیہ اور پہ دوڑے ردیف نظم کر دی۔ بند کا ایک مصرع یہ تھا، جس طرح سے نغمے کی صدا تار پہ دوڑے، جس طرح سے نغمے کی صدا تار پہ دوڑے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بند پڑھا، محمد جعفر صاحب امید نے کہا، واہ پدوڑے۔ ایک روایت یہ ہے کہ امید صاحب نے اس بند کو دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ میر صاحب سمجھے کہ نغمے کی صدا کے تار پر دوڑنے پر اعتراض ہے۔ انہوں نے ایک مختصر تقریر کر کے بتایا کہ نغمے کی صدا تار پر دوڑتی ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ پہ دوڑے پر اعتراض ہے۔ میر انیس کے پوتے دولہا صاحب عروج نے سلام کا مطلع پڑھا۔ کہتے ہیں، غریبوں سے بھی مل جھک کر ذرا او کر و فر والے، غریبوں سے بھی مل جھک کر ذرا او کر و فر والے، تکبر چلتی پھرتی چھاؤں پر کرتا ہے زر والے۔ ان کے سگے بھانجے فائق صاحب نے اعتراض کیا کہ اے زر والے، ہماری زبان نہیں، یوں تو کابلی والے کچالو والے پکارے جاتے ہیں۔ آرزو صاحب نے مطلع پڑھا، کس نے بھیگے ہوئے بالوں سے یہ جھٹکا پانی، کس نے بھیگے ہوئے بالوں سے یہ چھٹکا پانی، جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی۔ اس پر اعتراض ہوا کہ ٹوٹ کے برسا پانی روزمرہ کے خلاف ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے ہونا چاہیے۔ باکمال اور مسلم اساتذہ کا ذکر ہے، نو مشقوں کی غلطی پر جب وہ غزل پڑھ چکتے ہیں تو انہیں ٹوک کے کہتے ہیں کہ فلاں شعر پھر سے پڑھیے، اور اساتذہ انہیں بتاتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اسے یہ یوں درست کر لیجئے۔ وہ جھک کر تسلیم کرتے ہیں،
اس طرح مشاعرے شاعری کی درسگاہ بن جایا ہوا کرتے تھے۔ 9 مشقوں کی غلطی پر اکثر مجمع سے یہ آواز آتی تھی، حرف اصلی گر گیا، خبن واقع ہوا، گیا ردیف بیکار ہو گئی۔ کبھی مصرع درست کر کے کوئی پڑھ دیتا، تعریف پر آداب کرتے اور کہتے ذرہ نوازی ہے، بندہ پروری ہے، حسن سماعت ہے، ہمت افزائی ہے۔ یہ مشاعرے شاعری کی درسگاہ بن جایا کرتے تھے۔ سامعین غلطی پر نہ ٹوکنا اپنی سخن فہمی کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، رند کھل جاتا ہے یہاں کھوٹے کھرے کا پردہ، رند کھل جاتا ہے یہاں کھوٹے کھرے کا پردہ، لکھنؤ اہل ہنر کے لیے ٹکسال ہے آج۔ ہندو مسلمانوں کی طرح آداب، تسلیم، مزاج اقدس، مزاج گرامی، الحمدللہ، شکر خدا، واللہ باللہ کہتے ہیں، اور شعر و شاعری میں مسلمانوں سے مقابلے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آصف الدولہ حکمراں ہوئے۔ اس وقت تک انگریزوں کی حمایت آ گئی، سعادت علی خان تک چاروں طرف سے انگریزی مقبوضات سے گر گئی۔ اس سے جہاں نقصانات ہوئے وہاں یہ فائدہ بھی ہوا کہ بیرونی حملہ آوروں اور لوٹ مار سے حفاظت ہو گئی۔ حکمرانوں کو اپنی حفاظت کی فکر نہ رہی، ایک مختصر فوج قیام امن اور شان و شوکت کے لیے کافی ہوئی۔ فوجی مصارف یعنی خرچے کم ہو گئے، حکمرانوں کو بے فکری اور فالغ البالی ملی، دولت ملی اور لطف زندگی حاصل کرنے کے سوا کوئی کام نہ رہا۔ ذہن کے تمام صلاحیتیں اسی پر صرف ہونے لگی اور دل کا حوصلہ نکالنے کے لیے کوئی معنی نہیں رہا۔ زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے سب سے پہلے انسان کی توجہ عورت کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد غذا، لباس، مکان، سامان آرائش، تفریحات، شعر و غنا، لہو لعب۔ دہلی میں اس سلسلے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ سے پوشیدہ نہیں۔ بیگم کے ہاتھ کا ایک جام شراب پر سلطنت بیچ ڈالنے والے دل پھینک بادشاہ کو بھی تاریخ جانتی ہے، اور محمد شاہ رنگیلے کو بھی پہچانتی ہے۔ اودھ کے فرما روا بھی اس معاشرے میں پلے بڑے تھے، مگر وہ ایرانی بھی تھے۔ ان میں ایک رکھ رکھاؤ، سنجیدگی، متانت، نفاست اور سپاہیانہ باک پن تھا۔ عام لوگ بھی کھانے پہننے کے شوقین تھے، عربی پڑھتے تھے، خوش نویسی سیکھتے تھے، شہ سواری کی مشق کرتے تھے، سپاہ گیری میں مہارت پیدا کرتے تھے، سپاہیانہ وضع میں رہتے تھے۔ سیر چشمی، اولوالعزمی، غیرت و حمیت، جز و طبیعت تھی۔ شعر و سخن سے فطری مناسبت تھی۔ رقص و غنا، کبوتر بازی اور مرغ بازی تفریحی مشاغل تھے۔ طوائفوں سے دلچسپی تھی۔ تہذیب، شائستگی اور نفاست کا ہر باز میں لحاظ تھا۔ حکمراں سے لے کر معمولی آدمی تک اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا، انہی باتوں پر دل کھول کر روپیہ خرچ کرتا تھا۔ ہندوستان کے اکثر حصوں میں لوٹ مار مچی ہوئی تھی۔ انگریزی مداخلت یا عملداری میں امن تھا، مگر وہاں ان باتوں کی قدر نہ تھی۔ ملک کے کونے کونے کے لیے سے اہل فن لکھنؤ دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میر لطف کا بیان ہے کہ ایک ایک کمال کا ہزارہ آدمی موجود تھا۔ اس میں سینکڑوں برس سے جہاں جہاں علوم و فنون پھیلے ہوئے تھے سب کو لکھنؤ نے کھینچ لیا، اور صاحبان فن اپنی قدر بڑھانے کے لیے جدتیں پیدا کرنے لگے۔ جس نے نئی بات نکالی اس کی دھوم ہو گئی، انعام و اکرام سے مالا مال ہو گیا۔ اس کا دل بڑھا، دوسروں کی ہمت بڑھی۔ اس طرح تمام علوم و فنون ترقی کر کے آسمان پر پہنچ گئے۔ اس چھوٹی سی سلطنت میں جو کچھ ہو گیا وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوا۔ عمارتوں کی عظمت، لباس کی وضع، رئیسوں کی شوکت و شان، سپاہیوں کی آن بان، موسیقی کا طرز، شاعری کا انداز، صنعتوں کی جدت طرازی، زبان میں شیرینی، تمدن کی لطافت، تہذیب کی نزاکت، معاشرے کی نفاست سے لکھنؤ خود ایک شعر بن گیا۔ اس کا ہر کوچہ اوراق مصور تھا۔ اسی کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ فرما راوائن اودھ نے
علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کو ترقی دینے میں کیا کچھ کیا، جس سے لکھنؤ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا ایسا مرکز بن گیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ لوگ مشتاق تھے، دیودار کے دیوانے تھے، لوگ مشتاق تھے، دیدار کے دیوانے تھے، ہفت اقلیم میں اس شہر کے افسانے تھے۔ بہت زمانے تک دور دراز کے لوگ لکھنؤ کو دیکھنے آتے تھے۔ حسین آباد کا امام باڑہ، رومی دروازہ، نصیر الدین حیدر کی کربلا، چھتر منزل دیکھنے کے قابل عمارتیں تھیں۔ خاص طور پر آصف الدولہ کا امام باڑہ اور واجد علی شاہ کا قیصر باغ اپنی شان و شوکت میں عدیم النظیر ہے۔ نہ ایسا کہیں امام باڑہ ہے، نہ دنیا کے کسی بادشاہ نے واجد علی شاہ کا ایسا محل کبھی بنوایا، نہ آج کہیں ہوگا۔ مردہ اور زندہ عجائب خانہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ سب حالات گزرے ہوئے وقت کے ہیں، اور اس کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ آج بھی اسی انداز میں اس کو یاد کرتے ہیں۔